میں ایک سٹوری آپ کو سناتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایک چھوٹا سا قصبہ ہوتا ہے، اس قصبے کے جو ایک امیر ہوتے ہیں، وہ امیر کہہ رہے ہیں، سرپنچ کہہ رہے ہیں، چودھری کہہ رہے ہیں، بڑے شخص بہت اس قصبے میں معتبر ہوتے ہیں۔ گاؤں کا بڑا چھوٹا، بزرگ مرد عورت، تمام لوگ ان صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اپنے آپسی معاملات وہ ان کی پنچایت میں لے کر جایا کرتے تھے۔ چودھری صاحب ان کے معاملات سلجھا دیتے۔ وقت گزرتا گیا، کچھ عرصے کے بعد چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ان کی جگہ ان کے دو بیٹے آ گئے۔ چودھری صاحب کی وجہ سے ان دونوں بیٹوں کی بھی گاؤں کے لوگوں میں بہت زیادہ مقبولیت تھی، عزت پائی جاتی تھی۔ کردار کے بھی دونوں بیٹے بہت اچھے تھے، اپنے والد کا وہ نام روشن کرنے والے تھے۔ لیکن دونوں کی نیچر ایک دوسرے کے برعکس تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹا بیٹا تھا وہ انتہائی کول مائنڈڈ تھا، اور جو بڑا بیٹا تھا وہ تھوڑا سا سخت دماغ کا حامل تھا۔ گاؤں کے اگر لوگ اپنا آپسی معاملہ بڑے بیٹے کے پاس لے کر جاتے تو وہ دونوں فریقین کی سرزنش کرتا، جس کی جو غلطی ہوتی اس کو ڈانٹتا، اور آپس کی دونوں کی صلح کروا کے معاملہ کو رفع دفع کرتا، اچھا کام کرتا تھا۔ اس کے برعکس جب چھوٹے بیٹے کے پاس دو فریقین جاتے تو وہ ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق سے، اور دوسرے فریق کی طرف سے پہلے فریق سے معافی مانگ لیتا، افواہ و تفہیم کے ساتھ معاملہ حل کر دیتا۔ آؤٹ کم جو تھا، رزلٹ جو تھا دونوں بھائیوں کی مصلحتی عدالتوں کا، وہ سیم تھا۔ دونوں لوگوں میں صلح کروا دیتے تھے مصلحت اپنی اپنے طریقے کے تحت۔ گاؤں کے لوگ جیسے ان کے والد کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، ان دونوں بھائیوں کی بھی بہت عزت کرتے تھے۔ اس کے برعکس کہ ان دونوں کی نیچر بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ وقت مزید گزرا، وہ دونوں بھائی بھی انتقال کر گئے۔ اب وہی معاملات ان بھائیوں کے بیٹوں میں آ گیا۔ اب ہوا کیا کہ جو بڑے بھائی کے بیٹے تھے وہ اپنے چچا کے بیٹوں کو تانا دیا کرتے تھے کہ یار تمہارے والد صاحب کس ذہنیت کے لوگ تھے کہ ساری زندگی چودھری کا بیٹا ہونے کے باوجود لوگوں کے پاؤں پکڑتا رہا، ان سے معافیاں مانگتا رہا، کیا یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس کے جواب میں چھوٹے بھائی کے بیٹے بڑے بھائی کے بیٹوں کو تانے دیتے کہ تمہارے والد صاحب کا طریقہ کار کیا تھا، ہر کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، معاملات سلجھا تو وہ لوگوں کے درمیان دیتے تھے، لیکن ان کا طریقہ اچھا تھوڑی تھا، وہ لوگوں کی بے عزتی کیا کرتے تھے۔ یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، یہ جو تھا وہ تیسری نسل میں جا کر میں شریکہ بن جاتا ہے۔ اسی کو شریکہ کہتے ہیں، کہ آپسی لڑائیاں ہوتی ہیں وہی شریکہ بنتی ہیں۔ اب جو ان بچوں کے والدین تھے، دونوں بھائی، وہ تو لوگوں کے درمیان افہام و تفہیم یا جس بھی طریقے سے صلح کرواتے تھے، وہ لوگوں کے درمیان اپنی عزت کو برقرار رکھے ہوئے تھے۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے، دل سے عزت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بڑے بھائی کی ڈانٹ بھی سنتے تھے، اور چھوٹے بھائی کی طرف سے اگر کسی کو معافی نامہ جاتا تھا تو وہ اس کو قبول بھی کرتے تھے۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوا کہ جب ان دونوں بیٹوں کی آگے سے جو اولاد تھی وہ اپنے والدین کی وراثت کو لے کر نہیں چل سکے، وہ اپنے والدین کی جو طریقہ تھا اس کو آگے نہیں لے کے چلے، بنسبت یہ کہ وہ گاؤں کے لوگوں میں اپنے والدین یا اپنے دادا کی طرح عزت بنا کر رکھتے، وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے۔ کزنز میں آپس میں لڑیاں پڑی اور وہ شریکہ بن گئے۔ سیم اسی طرح ہی اگر ہم مذہبی طبقوں میں دیکھیں، تمام اکابرین نے بھی ہمارے گزرے ہیں، جنت الفردوس میں جگہ تھا، وہ دین کی لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے دین سمجھا کر گئے۔ لیکن آگے سے جو ان کے فالوورز تھے وہ اپنے اپنے امام یا اکابر کو فالو کرنے کے بجائے دوسرے لوگوں میں کیڑے نکالنے شروع ہو گئے، ان کے طور طریقوں میں ان کی روایات کو غلط کہنا شروع ہو گئے۔ یہیں سے فرقہ بازی بنتی ہے۔ اگر کسی بھی مسلک کے لوگوں کو فرقہ بازی سے روکا جائے تو وہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ قرب قیامت 72 فرقے ہوں گے اور 73واں فرقہ جنت میں جائے گا۔
نہیں، قرب قیامت میں 72 فرقے ہوں گے اور 73ویں جماعت ہوگی۔ جماعت جنت میں جائے گی، فرقہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا فرقہ واریت سے ہمیں باز رہنے کی ہدایت کیا ہے، قرآن میں بھی، حدیث کے صورت میں بھی، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ ہمیں رکھو، فرقہ واریت میں نہ بٹو۔ فرقہ اور جماعت میں فرق کیا ہے؟ یہ میرا ہاتھ ہے، اس کی یہ 5 انگلیاں، اگر میں ان انگلیوں کو کھول دیتا ہوں تو یہ فرقے بن جاتے ہیں، اور اگر میں ان انگلیوں کو بند کر کے رکھتا ہوں نا تو یہ ایک جماعت ہے۔ جماعت میں سے جب کوئی باہر نکلتا ہے تو وہ فرقہ بن جاتا ہے۔ ہمیں فرقہ واریت سے دور رہنا چاہیے، آپ دوسرے کے اکابرین کو برا کہنے کے بجائے اپنے اکابر جو ہم تک پہنچائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اسلام ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا، ورنہ ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین ہم تک آج 1400 سال تک پہنچ جاتا۔ یہ انہی اکابرین کی بدولت ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ ہمارے اکابرین نے جو ہم تک دین جس حالت میں پہنچایا، ہمیں منعن اس کو فالو کرنا چاہیے اور دوسروں سے بھی سیکھنا چاہیے، نہ کہ اپنے حالات کو جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے دوسروں میں کیڑے نکالیں۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنا پوائنٹ آپ لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے پوائنٹ کو سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو آگے پہنچانا چاہیے تو برائے مہربانی اس چینل کو سپورٹ کریں، فرقہ واریت سے بچیں، ایک جماعت بنیں، ایک جماعت ہی اس ملک کو عظیم ملک بنا سکتی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔